اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلریڈی جو ہے ہم سورہ بنی اسرائیل کی فرسٹ آیت کا جو ہے ترجمہ وہ ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل. اور آج ہم اس کی جو ہے تفسیر ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں پہلی آیت کی. یہ بیسیکلی جو پہلی آیت ہے نا، یہ اشارہ ہے واقعہ معراج کی طرف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا تھا. اور معراج کے سفر کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے وہ سورہ نجم کے اندر ملتی ہے. یہاں پر جو ایک خاص اسپیسیفک سفر کا ذکر ہے نا، وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف جو سفر کیا گیا تھا نا، اس کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے. سبحان کا جو لفظ ہے نا، یہ بیسیکلی خالصتاً اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپنے اندر بہت ساری ایک ڈیٹیل رکھتا ہے. اسی سے لفظ تسبیح نکلا. تسبیح کا لفظ ہم نے خاص طور پر ایک ٹریڈیشنل وہ 100 دانوں والی تسبیح ہے، اور جو بٹنز والی آج کل چلی ہوئی، ہم نے اس کے لیے ایک تسبیح کا جو ہے نا وہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن تسبیح کا جو ایک صفاتی ایک میننگ ہے نا، یہ خالص اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے. ایک ایسی پاک ہستی جو ہر کمزوری، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ اللہ کی ذات. اسرا، جو لے گیا. اسرا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، سورہ بنی اسرائیل کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ سورہ اسراء بھی ہے. تو اسرا کا لفظ، اس کا لفظی معنی تو یہ کہ رات کے وقت کے سفر کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسرا. تو رات کے وقت کا سفر جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. لے گیا، اسرا جو لے گیا. کس کو؟ بھی عبدی، اپنے بندے کو. اب اسرا جو لفظ ہے نا، اس کے بعد جب با آئے گا نا، اس کا مطلب ہوگا سفر کروانا. تو کس نے کروایا تھا یہ سفر؟ یہ سفر کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے. کس کو کروایا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ، الذی، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ، اور بعبدہ ہی، اپنے بندے کو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. اب یہ جو عبد کا لفظ ہے نا، اس کو پلیز تھوڑا سا سمجھیں. عبد کہتے ہیں عربی میں بندے کو، غلام کو. جیسے کہ ہم عبداللہ نام رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اب بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ واقعہ معراج میں کنفیوژن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی روح گئی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ جسم گیا تھا. عبد کے لفظ کا جو اطلاق ہے، یہ عبد کا لفظ ہم اپلائی کرتے ہیں نا، یہ جسم اور روح دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو ہم اس کو عبد کہیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہے، ہم اس کو کہیں یہ عبد، تو اس کے لیے ہم عبد کا لفظ استعمال نہیں کریں گے عربی میں. یہ خالی روح کے لیے بھی نہیں استعمال کریں گے. عبد کا لفظ روح اور جسم دونوں کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جان کے ساتھ رات کے ایک وقت میں ایک سفر پر روانہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور اسرا میں بھی رات کا وقت پایا جاتا ہے، مگر آگے جو ہے وہ لیلن کا لفظ استعمال کیا. لیلن بھی کہتے ہیں رات کو. اور یہ جو لیلن کا لفظ ہے، لیلن نہار، نہار دن کو، اور لیل رات کو، یہ اس میں نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہے. اور یہ تاکید کے لیے ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ میں نہ پڑے کہ رسول اللہ دن کے وقت گئے یا رات میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، اللہ کی ذات جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلن، رات کے ایک حصے میں، ایک پہر میں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ من المسجد الحرام، مسجد الحرام کا ذکر ہے یہاں پر. مسجد الحرام کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ مسجد الحرام کہتے ہیں، اور جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اور اس کے ارد گرد کا جو سارا علاقہ ہے نا، وہ مسجد الحرام کہلاتا ہے. اور ابھی اس کے بارے میں میں حدیث آپ سے ڈسکس کروں گی. ایک روایت تو ہے، ایک روایت کے مطابق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر تھے. اور ایک اور روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تھے. اب یہ جو حتیم ہے نا، یہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، خانہ کعبہ کا پارٹ ہے. اور یہ حتیم کہلاتا ہے وہ جو خالی جو گول دائرہ سا حصہ ہے. اصل میں یہ بیسیکلی کعبہ کا حصہ تھا، مگر سامان تعمیر کی وجہ سے تعمیر نہیں اس حصے کی ہو سکی تھی، یعنی کہ اس حصے کی چھت نہیں ڈل سکی تھی، اس وجہ سے اس کی دیواریں بلند نہ ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہ گیا، مگر اس کو حتیم کہا جاتا ہے. اب یہ دونوں روایت جو ہیں کہ انہیں صحیح مانا جاتا ہے. حتیم میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خانہ کعبہ کے اندر تھے، تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ رسول اللہ کہاں پر تھے؟ مسجد الحرام میں، یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس تھے، خانہ کعبہ کے اندر تھے، حتیم میں تھے. اور ایک اور حدیث میں آپ سے ڈسکس کروں گی.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد الحرام کے اندر نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا. یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ سو بھی رہے ہیں لیکن آس پاس کی آوازیں بھی آپ کے کانوں میں پڑی، اس طرح کی وہ حالت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے کہ مسجد الحرام کے اندر تھا، خانہ کعبہ کے اندر، کہ اس وقت نیند اور بیداری کی حالت میں جبریل امین روح القدس علیہ السلام میرے پاس براق لے کر آئے. براق جو ہے وہ اس سواری کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجی تھی. اور یہ جو ہے لفظ براق یہ برق سے نکلا. برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی تیزی کی طرح یہ تیز رفتار جو سواری یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی. اب اسی زمن میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، یہ جو ہم یہ مسجد اقصی مسجد الحرام کو جو ہم یہ ڈسکس کریں کہ ایک روایت تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، یعنی کہ وہی جو خالی حصہ ہے خانہ کعبہ کا جس کی چھت نہیں ہے، گول سا، حتیم میں لیٹا ہوا تھا اور ایک آنے والا جو ہے وہ میرے پاس آیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد الحرام میں تھے. دونوں روایت جو ہے وہ ٹھیک ہیں. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کا جو ہے وہ سفر وہ جو ہے معراج سے جو ہے وہ پہلے ہوا تھا. اب یہ ایک رات میں نا دو سفر کی طرف اشارہ ہے. ایک تو سفر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف کا سفر ہوا. یہ تو ہو گیا پہلا سفر. مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس جو کہ یروشلم میں ہے، اس تک جانے کے لیے نا اس وقت 1400 سال پہلے 40 دن چاہیے ہوتے تھے، یعنی کہ 1 ماہ 10 دن چاہیے ہوتے تھے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، وہ بھی سفر کرنے کے لیے صحرا کے اندر سے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو واضح کرنا. لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے معراج کا سفر کروا دیتے تو یہ بھی بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے مسجد الاقصی کی طرف کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ جیسے کہ یہاں پہ ذکر ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ڈائریکٹ بھی تو آپ مسجد الحرام سے جا سکتے ہیں نا 7ویں آسمان پر. یہاں ایک بہت لاجیکل چیز ہے. یہ جو عرب کے لوگ تھے نا، ایک تو عرب کے اپنے جو لیڈرز تھے، لوگ تھے مکہ کے، آپ کے اپنے قریش کے رشتہ دار جتنے بھی تھے باقی قبیل کے، وہ قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ آپ کی بات کو مانتے نہیں تھے. چند ایک مانتے تھے، باقی نہیں مانتے تھے. اوپر سے وہ جو یہودی تھے مدینہ کے اور جتنے بھی یہودی وہ تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں کو بالکل نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی ہی نہیں سمجھتے تھے. تو یہ بیت المقدس رسول اللہ کو پہلے بھیجنے میں اتنی بڑی حکمت ہے نا کہ 40 دن کا سفر جس جگہ کے لیے درکار ہو، آپ ایک ہی رات میں آپ اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں ہو اور اگلے صبح آپ اس جگہ کی پراپر ساری نشانیاں بتا رہے ہو. تو یہ رسول اللہ کی باقی جو معراج کی بات ہے نا اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے نا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کے سفر کروایا تھا. کیونکہ مسجد الحرام کا سفر اگر خالی ہوتا اور معراج تک کا، تو معراج کی نشانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو لوگ اس کو مانتے ہی نہ. تو جب بیت المقدس کا سفر اس رات میں کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ایگزیکٹ نشانیاں جب بتائی ہیں نا تو جنہوں نے ایمان لانا تھا تو وہ لے آئے تھے. اب جو باقی باتیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس آیت کی.